اور اب آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ 2021 میں سندھ رینجرز اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یو سی کاؤنسل چیئرمین راشد صاحب کے قتل میں 3 لوگوں کو گرفتار کرتی ہے۔ جب ان کی تفتیش ہوتی ہے تو وہ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کی رقم یعنی پیمنٹ یعنی سپاری کہکشان حیدر نام کی ایک خاتون نے دی تھی۔ اچھا، کہکشان حیدر کون ہے؟ ایک پریس کانفرنس میں رینجرز کے کرنل شبیر اور عمر شاہد حامد صاحب جو اس وقت ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مس حیدر 90 کے دہائی سے ٹیکسس میں رہ رہی ہیں، امریکن ریاست ٹیکسس میں۔ ایم کیو ایم لنڈن کے کوآرڈینیشن کمیٹی ممبر تھی اور بانی ایم کیو ایم کی کافی قریبی ساتھی تھی یا شاید ابھی بھی ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران وہ ایک آڈیو کلپ بھی چلاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ کہکشان حیدر کا ہی ہے، جس میں وہ باقاعدہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں ٹارگٹ کلرز کو کہ آپ نے ان کو کب مارنا ہے، کس مقام پہ مارنا ہے اور وہاں سے آپ نے فرار کیسے ہونا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یار ان کو میرے سلام کہنا، سلام دینا مقتول کو، اور کوئی غلطی نہ کر دینا کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ہے کام اور یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر باقاعدہ پیمنٹ بھی دی گئی، تقریباً 3 لاکھ روپے، اور 1.5 لاکھ روپے حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے، اور باقی جو 1.5 لاکھ ڈالرز میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں سے وہ پیسے جوڑ کے بھیج رہی تھی ٹارگٹ کلرز کو۔ یہاں سے رینجرز نے کہا کہ ایک منصوبہ ان کے سامنے آیا ہے کہ ایک بار پھر ٹارگٹ کلرز نیٹ ورکس کو کراچی میں قائم کیا جائے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے وسعت کے 3 لاکھ روپے تو کافی کم رقم ہے ایک قتل کی، حالانکہ یہ 2021 کی بات بھی ہے، تو یہ ایک والیوم کی گیم تھی، یہ پیکیج ڈیل تھی، کیونکہ صرف کاؤنسل چیئرمین راشد صاحب کو قتل نہیں کرنا تھا، مختلف سیاستدانوں کو، مختلف علماء کو قتل کرنا تھا تاکہ فرقہ واریت بڑھے، پولیٹیکل ٹینشنز بڑھیں، جو آپ کو پتہ ہے جو ایک میرا خیال ہے راشد محمود کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، مجھے علم نہیں ہے لیکن بالکل ہو سکتا ہے یہ 2020 سے 2021 کی بات ہے۔ اچھا، اب آج خبر آتی ہے کہ کہکشان حیدر صاحبہ کو بالآخر نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کو 8 سال قید بھی کی سزا بھی سنائی گئی ہے، لیکن پاکستان میں نہیں، امریکہ میں۔ اور ان پر الزام قتل یا دہشت گردی نہیں ہے، ان پر الزام تھا کہ آپ نے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے آفیشلز کو اپنی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ امریکن ویزا یا انٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، Are you now or have you ever been involved in terrorism؟ تو وہ آپ کو اس چیزوں پہ بھی پکڑ لیتے ہیں، اگر بعد میں ثابت ہو گیا کہ ہاں آپ تھے تو کہیں گے کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا، ایک اور آپ کے اوپر دفعہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ 2023 میں کہکشان حیدر صاحبہ نے کہا کہ یار چلیں ہم ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی یہاں پر اشتعال انگیزی کی۔ تو انہوں نے ایک بندے سے کانٹیکٹ کیا یہاں کراچی میں اور کہا کہ یار یہ 2 پیٹرول پمپ ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پنجابی اونڈ پیٹرول پمپس تھے، آپ نے ان کو جلا دینا ہے۔ اچھا، بڑی مائکرو مینیجنگ کرتی تھی کہکشان صاحبہ، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار آپ نے اس ٹائم پر جانا ہے، آپ نے یہ کیمیکل، یہ لیکوڈ استعمال کرنا ہے اور پھر آپ نے یہاں سے فرار ہونا، اور ایک دفعہ تم نکل جاؤ گے تو ہم تمہیں باہر کی فلائٹ بھی بک کرا دیں گے۔ یہ تمام کلرز کو یہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اب 1-2 دن گزر جاتے ہیں اور کہکشان صاحبہ ان سے پوچھتی ہے کہ یار کام ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ثبوت بھیجیں، تو وہ تصویریں بھیجتی ہیں ایک جلے ہوئے پیٹرول پمپ کی کہ جی یہ جو آج جو اس کی میڈیا کوریج ہوئی ہے، ہر چینل پہ چلی ہے، ہر اخبار میں یہ تصویریں چھپی ہیں، یہ میں ان کی آپ کو تصاویر بھیج رہا ہوں۔ اچھا، اب کہکشان صاحبہ تھوڑی سی شکی مزاج کی تھی، انہوں نے کہا کہ یار چیک تو کرنا چاہیے نا۔ تو جب انہوں نے پوری انٹرنیٹ کو ایک پورا دن لگایا، پوری انٹرنیٹ سرچ کی، ان کو کوئی تصویریں ہی نہیں ملی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یار تو دال میں کچھ کالا ہے یہاں پر، تو ان کو ریورس جب سرچ کیا تو پتہ لگا کہ وہ تصویریں جینوئن ہیں لیکن ہے 2022 کی، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کو، HR ڈپارٹمنٹ اس لیے اتنی اہم ہوتی ہے وسعت، کہ جب آپ کسی بندے کو ہائر کر رہے ہو تو پتہ لگے کہ یار وہ واقعی وہ کام کرنے والا بندہ ہے یا نہیں۔ بہرحال کہکشان صاحبہ بڑی ناراض ہوئی، اس نے کہا کہ یار آپ نے مطلب نہ صرف میرے سے غداری کی ہے، آپ نے مطلب پوری ہماری قوم اور ہماری پارٹی سے بھی غداری کی ہے۔ اب غلطی کہکشان حیدر سے یہ ہوئی کہ جب FBI والے آئے اور ان سے پوچھا کہ جی یہ ہمیں بتا رہے ہیں پاکستان والے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن پھر جب ثبوت سامنے آیا
تو ان کو اقرار کرنا پڑا کہ جی میں نے آپ سے جھوٹ بولا تو تھا. اب 8 سال کے لیے، تو اب وہ 8 سال کے لیے اندر ہے. تو اگین میرا خیال ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آلویز ہائر دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ہاں ہاں غلطی نہ. اب کیا افسوس کی بات ہے کہ اب مطلب دہشت گردوں پہ بھی بندہ بھروسہ نہیں کر سکتا یار. لیکن اچھی بات یہ کہ اس فیلڈ میں اب خواتین بھی اپنا نام پیدا کر رہی ہیں. آئی تھنک امپاورمنٹ کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں غزہ.